سرگوشیاں کر رہا تھا، مگر یہ سرگوشیاں بھی اتنی واضح تو تھیں کہ اس کے کان کی لوئیں سرخ ہو گئیں۔ مجھے اس کی بات ماننی ہی نہیں چاہیے تھی۔ اب اسے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے سوچا اٹھ کر بھاگ جائے، مگر وجدان سامنے ہی کھڑا تھا۔ اگر ہاتھ پکڑ کر روک لیا تو وہ اسکن کلر کے سوٹ پر اوڑھے میرون دوپٹے کا کونا مٹھی میں جکڑے فرار کے امکانات پر غور کر رہی تھی کہ تبھی وجدان ناراضگی سے بولا، آپ ہمیشہ یہی کرتی ہیں۔ کیا؟ بے ساختہ وہ بولی، یہی کہ جب بات آپ کے فیصلے کی آئے تو فرار کی راہیں ڈھونڈ لیں۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے گھبرا کر سوچا۔ میں جو بھی کہہ رہا ہوں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ وہ جیسے ملیحہ کی سوچ کو سن رہا تھا۔ آپ فیصلے کرنے سے ڈرتی ہیں۔ فیصلہ تو پھر بھی بڑی چیز ہے، آپ کو تو رائے کا اظہار بھی مشکل لگتا ہوگا۔ میری کوئی رائے ہو تو اظہار بھی کروں، وہ نروٹھے پن سے دل میں بولی۔ اور یہ تو ناممکن ہے کہ آپ کی کوئی رائے ہی نہ ہو۔ ملیحہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ آپ کے پاس دماغ ہے، سوچ سکتی ہیں تو رائے بھی رکھتی ہوں گی۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ آپ اپنی سوچ کو ہی چھپا لیں، جس طرح اپنے جذبات چھپا لیتی ہیں۔ اب یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آپ کے جذبات ہی نہ ہوں۔ سب محسوسات ہیں تو جذبات اپنے آپ ہی ابھر آئیں گے۔ چلو اگر ہوں بھی تو کسی کو کیا پرواہ۔ ایک اور تلخ سی سوچ ابھری۔ کسی اور کو نہ سہی، آپ کو تو اپنے جذبات کی پرواہ کرنی چاہیے، وہ رسان سے سمجھا رہا تھا۔ جذبات ہی تو روح کا عکس ہوتے ہیں، اور انسان کی شناخت محض وجود سے نہیں کی جا سکتی۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ نے خود کو محدود کر لیا ہے، اپنی ذات کے گرد کھینچے اس حصار کو توڑ ڈالیے، کیونکہ کوئی اور تو شاید اس حصار کو پا کر ہی لے، مگر آپ خود اس حصار کو پار نہیں کر پائیں گی۔ ملیحہ کو اپنے سامنے کھڑے شخص سے خوف آنے لگا۔ شاعر نے کہا تھا، میرا بھی چہرہ پڑھ، میرے بھی حالات بتا۔ ملیحہ نے ایسی کوئی فرمائش نہیں کی تھی، مگر وجدان اتنی فرصت سے اسے پڑھ رہا تھا جیسے خاص طور پر اسی کام سے آیا ہو۔ وہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ یہ میرے بارے میں اتنا کچھ کیسے جانتا ہے؟ کیا میرے چہرے پر لکھا ہے؟ سوچتے ہوئے غیرت محسوس انداز میں ملیحہ نے اپنے چہرے کو چھوا۔ وجدان سے اس کی یہ حرکت بھی چھپی نہیں رہ سکی۔ وہ مسکراتا ہوا بولا، آپ کا چہرہ آپ کا دوست ہے، یہ آپ کے بارے میں کسی کو نہیں بتاتا۔ اسے خاموش دیکھ کر وہ کہنے لگا، پوچھیں گی نہیں مجھے آپ کے بارے میں یہ سب کس نے بتایا؟ وہ اب بھی خاموش رہی تو وجدان نے جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ کی آنکھوں نے؟ آپ جتنا چپ رہتی ہیں یہ اتنا ہی بولتی ہیں، بس سننے والا ہونا چاہیے۔ ملیحہ نے فوراً ہی پلکیں گرا لیں تو وہ اس گھبراہٹ کو محسوس کر کے بات بدل گیا۔ آپ نے مجھے لائبریری میں ہر طرف تلاش کیا، اگر بالکنی میں دیکھ لیتی تو آپ کی تلاش ختم ہو جاتی۔ ملیحہ کو یاد آیا کہ لائبریری میں بالکنی بھی تھی۔ دن اس نے وجدان کی تلاش میں ہر طرف دیکھا تھا، لیکن بالکنی کی طرف اس کا دھیان ہی نہیں گیا تھا۔ آپ کتاب پڑھا کرتی، اور میں آپ کو ایک بات کہوں، میں نے آپ سے پہلے کبھی کسی کو نہیں پڑھا، اور آپ کو تو لگتا ہے حفظ کر لیا ہے، مگر کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی آنکھوں سے آپ کی روح تک سیدھا راستہ ہے؟ آپ کی اٹھتی گرتی پلکوں کو دیکھتے ہوئے میں وہ راستہ کھو جایا ہوں۔ اب آپ چاہیں کچھ بھی کر لیں، مگر مجھے خود تک پہنچنے سے روک نہیں پائیں گی۔ وہ چیلنج نہیں کر رہا تھا، مگر ملیحہ کو اتنا ہی برا لگا۔ اتنا سب کہنے کے باوجود آپ مجھے سمجھا نہیں سکے کہ آخر میں آپ سے شادی کیوں کروں گی؟ نہیں، وہ کہنے لگا، پوچھنا ہے تو یہ پوچھیں گے، میں آپ سے شادی کیوں کروں گا؟ وہ ملیحہ کی آنکھوں میں جھانکتا 2 قدم آگے آیا۔ اس کی سیاہ مقناطیسی آنکھوں کی کشش نے ملیحہ کو گمسم سا کر دیا تھا۔ کیوں؟ وہ اتنی ہلکی آواز میں بولی کہ وجدان نے شاید سنی بھی نہ ہوگی، کیونکہ جب سے میں نے آپ کو حفظ کیا ہے خود کو بھول گیا ہوں۔ جب وہ جان گئی تھی کہ اس کے لہجے میں تسخیر کر لینے کی طاقت ہے تو یہ کیوں نہ مانی کہ وہ اسے تسخیر کرنے آیا تھا۔ وہ لاؤنج میں آئی اور بنا کسی طرف دیکھے سیدھی اپنے کمرے میں جانے کے لیے دوسرے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ ملیحہ، اپنا نام سن کر وہ پلٹی۔ لاؤنج کے صوفے پر بابا جان اور ملک ناصر آمنے سامنے بیٹھے تھے، اور ٹیبل پر شطرنج کی بساط بچھی تھی۔ بیٹی ذرا ہمارے پاس تو آؤ، اس نے آواز دینے والے ملک ناصر اب اسے بلا رہے تھے۔ پاس جا کر اس نے سلام کیا، جس کا جواب دے کر وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، جیتی رہو، ادھر بیٹھو میرے پاس۔ انہوں نے ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ کہاں سے آ رہی ہو؟ لائبریری سے۔ اتنی گمسم سی کیوں ہو؟ نہیں انکل، آپ کو یوں ہی لگ رہا ہے، اس نے تردید کرنا چاہی۔ یوں ہی تو نہیں، کچھ الجھی ہوئی تو ہو۔ بیٹی، ہم نے تو سوچا تھا کہ نور الہدا آ جائے گا تو ہماری گڑیا بھی ہنسنا بولنا سیکھ جائے گی، پر لگتا ہے ابھی تک بھائی سے دوستی نہیں ہوئی۔ ابھی نور الہدا کو آئے بس 2 دن ہی تو ہوئے ہیں،
اتنی جلدی کیا دوستی ہوگی اس کی طرف سے؟ بابا جان بولے۔ یہ بات بھی صحیح ہے، وہ ہنسے تھے۔ ملک انکل میں جاؤں؟ موقع دیکھتے ہی اس نے پوچھا۔ انہوں نے فوراً اجازت دے دی۔ ہاں بیٹی جاؤ۔ وہ اٹھنے لگی تو اظہر فروکی نے اس سے کہا، ملیحہ چائے بھجوا دینا اور ذرا جلدی۔ جی بابا جان۔ وہاں سے اٹھ کر کچن کی طرف سے گزرتے ہوئے اس نے بہادر کو چائے کا کہا اور اپنے کمرے کی طرف آ گئی۔ وہ نیچے سے ہی دیکھ چکی تھی کہ اس کے کمرے کے دروازے کے دونوں پٹ پورے کھلے ہوئے تھے۔ حیران ہوتی کمرے میں آئی تو اس نے نور الہدیٰ کو اپنے اسٹوڈیو میں دیکھا۔ وہ اسی طرف چل پڑی۔ نور الہدیٰ ایک کینوس ہاتھ میں پکڑے دیکھ رہا تھا۔ آہٹ پر اس کی طرف دیکھ کر مسکرائے۔ ملیحہ کو بالکل توقع نہیں تھی کہ وہ اس کی غیر موجودگی میں اس کے کمرے میں آ جائیں گے، مگر انہیں جیسے پرواہ ہی نہیں تھی۔ کہنے لگے، تم نے بتایا نہیں تم پینٹنگ کرتی ہو، اور نہ بابا جان نے ہی ذکر کیا۔ یہ بات برائے بات تھی۔ وہ بھلا جواب میں کیا کہتی؟ وہ بھی جواب کے لیے نہیں رکے۔ ویسے تمہیں پینٹر بنانے میں میرا بڑا ہاتھ ہے۔ وہ کیسے؟ یوں ہی اس نے پوچھا۔ وہ کینوس رکھ کے اس کی طرف مڑے۔ وہ ایسے کہ میری اسکول کی کاپیوں کتابوں پر تم نے جی بھر کے پریکٹس کی ہے۔ پتہ ہے تم 2.5-3 سال کی تھی جب میرے بیگ سے کتابیں نکال کر تم نے کلر پینسل سے ان پر آڑی ترچھی لکیریں کھینچنا شروع کی تھی، اور ایک بار تو تم نے میرے پورے جرنل پر مارکر سے نشان بنا دیے تھے۔ ٹیچر سے ڈانٹ تو پڑی ہی، ساتھ میں سزا بھی ملی تھی، اور پورا جرنل جو دوبارہ بنانا پڑا تھا وہ الگ۔ اتنے سالوں بعد بچپن کی ایک حرکت پر وہ شرمندہ ہو گئی۔ ہاں مجھے یاد ہے، امی نے بھی مجھے بہت ڈانٹا تھا، مگر غلطی پوری طرح سے میری نہیں تھی۔ میں آپ کے سامنے بیٹھ کر ہی آپ کی کتابیں خراب کیا کرتی تھی، لیکن آپ نے مجھے کبھی نہیں ٹوکا۔ خجالت مٹانے کو بولی تھی تو ٹوکتا بھی کیسے؟ ایک بار کہیں منع کیا تھا تو تم رونا شروع ہو گئی۔ میں ٹیچر کی ڈانٹ تو سکتا تھا، اگر تمہارے آنسو کیسے برداشت کرتا؟ سچ کہوں جب تک تم روتی تھی تو میرا دل چاہتا تھا میں بھی زور زور سے رہوں۔ وہ ہنستے ہوئے مزے سے بولے، اور ان کے انداز پر ملیحہ بھی ہنس پڑی۔ لیکن تمہارے شوق بھی عجیب ہوا کرتے تھے۔ گرمیوں کی دوپہر کو ضد کرتی کہ میں تمہیں سائیکل پر بٹھا کر لمبی سیر کرواؤں۔ آئس کریم کی فرمائش سردیوں کے لیے مخصوص تھی۔ مجھے تو تمہارے دانتوں کو صحیح سلامت دیکھ کر حیرت ہو رہی ہے۔ بچپن میں تم جس رفتار سے کینڈیز اور چاکلیٹس کھاتی تھی کہ مجھے یقین تھا کہ بڑے ہونے تک تمہارے منہ میں ایک دانت بھی نہیں بچے گا۔ اور یاد ہے کس طرح تم میرے کندھوں پر چڑھ کر کہانی سننی ہے کی رٹ لگاتی تھی۔ بچے رات کو سونے سے پہلے کہانی سنانے کی فرمائش کرتے ہیں، لیکن تمہیں صبح جاگنے کے بعد کہانی سننے میں مزہ آتا تھا۔ ہاں یاد ہے۔ ان کی باتوں پر بے تحاشا ہنستی ملیحہ ہنسی کے بیچ میں بولی، اور یہ بھی یاد ہے کہ مجھے کہانی سناتے سناتے آپ سو جاتے تھے، اور پھر دیر سے اسکول جانے پر ٹیچر سے ڈانٹ بھی پڑتی تھی، اور پتہ ہے میں یہ سب جان بوجھ کر کیا کرتی تھی۔ ملیحہ نے ایک پرانے راز سے پردہ اٹھایا تھا۔ نور الہدیٰ نے آنکھیں سکیڑ کر اسے گھورا۔ تم جان بوجھ کر مجھے ڈانٹ پڑواتی تھی؟ ہاں۔ وہ ان کے گھورنے سے بالکل متاثر نہیں ہوئی۔ جب مجھے امی ڈانٹتی اور آپ فوراً مجھے سپورٹ کرتے، میری سائیڈ لیتے تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا، لیکن شروع میں میں ڈر بھی جاتی تھی کہ اب آپ مجھے ڈانٹیں گے، یا کم از کم دوبارہ مجھے کہانی نہیں سنائیں گے، مگر آپ مجھے ڈانٹے بغیر روز کہانی بھی سنا دیتے۔ تمہیں کوئی کچھ نہ کہے اس لیے میں سب کچھ خود پہ لے لیتا، اور تم اس بات کا مزہ لیتی تھی۔ انہیں جیسے واقعی صدمہ ہوا تھا۔ ہاں، مگر میں پھر بھی یہی کہوں گی کہ غلطی صرف میری نہیں تھی، آپ نے ہی مجھے سر چڑھا رکھا تھا۔ میں آپ کی شہ پر ہی شرارتیں کیا کرتی تھی، وہ بھی صرف آپ کے ساتھ۔ پھر آپ کے جانے کے بعد میں نے سب ہی شرارتیں چھوڑ دیں، اور امی بھی تو کہا کرتی تھی نور الہدیٰ نے ہی ملیحہ کو بگاڑ رکھا ہے، اور میں سچ مچ ہی بگڑ جاتی اگر آپ لندن نہ چلے گئے ہوتے۔ ہاں ہاں، ساری برائی میرے سر ڈال دو۔ میرے جانے سے تمہاری جان چھوٹ گئی تھی، مگر وہاں کتنے دن تمہیں یاد کر کے میں اداس رہا تھا۔ کچھ اندازہ ہے تمہیں؟ بار بار فون کرتا کہ تمہاری آواز ہی سن لوں، مگر ہر بار جواب ملتا ملیحہ بات نہیں کرنا چاہتی، وہ تو میں آپ سے ناراض تھی۔ اس نے آہستگی سے کہا۔ وہ کیوں بھلا؟ نور الہدیٰ حیران ہوئے۔ کتنے آرام سے مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے، یہ بھی نہیں سوچا میرا کیا ہوگا۔ امی تو ہمیشہ بیمار ہی رہتی، اور بابا جان کبھی بھی بہت دنوں کے لیے گھر نہیں رہے۔ میرا سارا وقت بس آپ کے ساتھ ہی تو گزرتا تھا۔ مجھے آپ کے چلے جانے پر بہت غصہ آیا تھا، اسی لیے جب آپ کا فون آتا تو میں چھپ جاتی تھی۔ اتنی لمبی ناراضگی کہ پھر سالوں تک بات ہی نہیں کی، وہ شکوہ کر رہے تھے۔ ایسا تو نہیں تھا، کبھی بات ہی نہیں کی۔ فون تو میں بھی کیا کرتی تھی، ہاں سال میں ایک بار۔ ایسی بھی کیا ناراضگی؟ ناراضگی تو بس شروع کے کچھ مہینوں تک ہی تھی، مگر پھر بہلنے کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بھول بھی گئی تھی۔ بھلا تب میری عمر ہی کیا تھی، 6 یا شاید 7 سال؟
بہت جلد ہی اجنبی ہو گئے تھے آپ، اسی لیے آپ سے فون پر بات نہیں کر پاتی تھی۔ جانتا تھا تم مجھے بھول چکی ہو۔ وہ اچانک ہی سنجیدہ ہو گئے تھے۔ ملیحہ کو اچانک ہی احساس ہوا کہ وہ جان بوجھ کر اس کے بچپن کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اور اسے بھی پتہ بھی نہیں چلا کہ کس طرح باتوں باتوں میں وہ ان سے بے تکلف ہو گئی تھی۔ فرینڈز، انہوں نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تو ملیحہ نے بلا تعمل ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ آلویز اینڈ فار ایور۔ انہوں نے پل بھر کو اس کا ہاتھ تھام کر چھوڑتے ہوئے ایک پیکٹ اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ یہ وہی پیکٹ تھا جو ملیحہ اس دن ان کے سامان میں دیکھ چکی تھی۔ پرانی دوستی کی نئی شروعات کے لیے انہوں نے مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے کہا تو اس نے بھی مسکراہٹ کے ساتھ پیکٹ ان کے ہاتھ سے لے لیا۔ تھینک یو ہادی بھائی۔ او گاڈ، وہ بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بولے۔ کان ترس گئے تھے اس طرز تخاطب کو سننے کے لیے۔ وہ خجل سی ہو گئی۔ کھلے دروازے پر بہادر کی دستک پر دونوں ہی ادھر متوجہ ہوئے تھے۔ کہیے بہادر صاحب، آپ کو کیا کہنا ہے؟ نور الہدیٰ کے اس طرح بولنے پر وہ کچھ شرما سا گیا اور کہا، بی بی صاحب کے لیے سمیرا بی بی کا فون ہے۔ فوراً ہی کھڑی ہو گئی۔ سمیرا تمہاری فرینڈ ہے؟ ہاں، اس نے کہا، پھر خیال آنے پر بتایا، لیکن میری کزن بھی ہے، افتخار ماموں کی بیٹی۔ اچھا، انہوں نے کہا اور جھٹ پٹ فون سننے کے لیے کمرے سے نکل گئی۔ رات عشاء کی نماز پڑھ کر ملیحہ اپنی ڈائری لیے بالکنی میں آ گئی۔ جس کی نگاہ جسم کے پار جا سکتی ہو وہ بھی دل سے آگے احساس تک پہنچ کر رک جاتے ہیں، مگر وجدان مصطفیٰ عجیب شخص ہے، روح کی باتیں کرتا ہے، اور باتیں بھی ایسی کہ سنو تو دل چاہے سنتے ہی جاؤ۔ پر میری دعا ہے کہ وجدان مصطفیٰ سے دوبارہ کبھی نہ ملوں۔ مجھے ڈر ہے کہ یہ مجھ سے وہ سب کروا لے گا جو میں کبھی کرنا نہیں چاہتی، جسے کرنے کی مجھ میں ہمت بھی نہیں ہے۔ ہم اپنے دل کو تھپکتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ تتلیوں کے پروں پر کہانیاں لکھ کر بچائیں گے کیسے انہیں دھوپ کی تمازت سے۔ وجدان کے ساتھ ہوئی اس دوسری ملاقات کو 2 مہینے ہونے والے تھے، مگر ملیحہ نے اس دوران ایک بار بھی لائبریری کا رخ نہیں کیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ ابھی بھی اسی درخت کے نیچے کھڑا ہوگا جہاں اس روز وہ اسے چھوڑ آئی تھی۔ وہ لاکھ انکار کرتی، مگر یہ سچ تھا کہ وہ اسے ڈسٹرب کر گیا تھا۔ اس کے دل کے دروازے تو بند ہی رہے، مگر وہی دل میں اس ادا سے آیا جیسے سورج کی روشنی بند دروازوں کی جھریوں سے گزر کر اندر کے منظر کو روشن کر کے اپنے ہونے کا اعلان کر دے۔ ملیحہ کی حالت اس نادان جیسی تھی جو ان عیاں ہوتے مناظر سے صرف نظر کرنے کو ہتھیلیاں آنکھوں پر رکھ لے، پر جب اجالے نے بند پلکوں میں بھی راستہ بنا لیا تو تڑپ کر وہی ہتھیلیاں آسمان کی طرف اٹھا دیں کہ سورج کو ہی ڈھانپ لیں۔ وجدان مصطفیٰ کے وجود سے پھوٹتی روشنی نے جب پہلے پہل ملیحہ کی آنکھوں کو چھوا تو اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، اور پھر اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کی بے خبری میں اس کے آس پاس کتنا اجالا بکھر گیا تھا، اور جب معلوم ہوا تو وہ اندیشہ محبت سے گھبرا اٹھی۔ عجیب سی حالت ہو گئی تھی اس کی، بیٹھے بیٹھے چونک جاتی، بولتے بولتے ایک دم ہی چپ ہو جاتی، اور جب کچھ سمجھ نہیں آتا تو نور الہدیٰ کے پاس پہنچ جاتی۔ اظہر فروخی نے ملیحہ میں آئی ان تبدیلیوں کو محسوس بھی نہیں کیا تھا، لیکن نور الہدیٰ نے نہ صرف ان تبدیلیوں کو محسوس کر لیا تھا بلکہ وہ ٹھٹک بھی گئے تھے۔ ملیحہ کا بے اختیار اپنی طرف آنا انہیں چونکا گیا تھا۔ انہیں اسٹڈی میں بیٹھے کام کرتے ہوئے بہت رات ہو گئی تھی۔ انہوں نے وال کلاک کو دیکھا جو 12 بجا رہا تھا، پھر باقی کام کل نمٹانے کا سوچ کر وہ پیپر سمیٹنے لگے۔ تبھی ملیحہ آ گئی، چائے کے 2 کپ ٹرے میں لیے۔ اس نے ٹرے ٹیبل پر رکھی، خود بھی ایک چیئر پر بیٹھ گئی۔ تم تو جلدی سو جاتی ہو، آج ابھی تک کیسے جاگ رہی ہو؟ اور چائے بھی 2 کپ، کیا ساری قسمیں آج ہی توڑ دو گی؟ نیند نہیں آ رہی ہادی بھائی، اس نے جیسے شکایت کی، مگر مجھے تو بہت نیند آ رہی ہے اور میں بس ابھی سونے ہی جا رہا تھا۔ اس نے چھیڑنے کو بولے اور وہ چھڑ بھی گئی۔ آپ کوئی سونے نہیں جا رہے، بلکہ میرے ساتھ چائے پئیں گے اور باتیں کریں گے۔ وہ اسے دیکھ کر بولی، زبردستی ہے؟ ہاں ہے تو، اس نے صاف گوئی سے کہا، مگر صرف ایک آپ کے ساتھ، جیسے تمہاری مرضی۔ انہوں نے کپ اٹھایا اور گھونٹ بھر کر کہا، افتخار ماموں آئے تھے؟ ہاں، کپ ہونٹوں سے ہٹا کر اس نے کہا، لیکن آپ تو اس وقت گھر پر نہیں تھے۔ سڑک سے اندر آتے ہوئے میں نے ان کی گاڑی گیٹ سے نکلتے دیکھی تھی، انہوں نے کہا تو ملیحہ سر ہلاتے ہوئے بتانے لگی، ان کے ساتھ منیر ماموں بھی تھے، وہ دونوں مجھے لینے آئے تھے۔ کیوں؟ انہوں نے یوں ہی پوچھ لیا۔ میں نے بتایا تھا نا، 25 نومبر کو سمیر اور آفاق بھائی کی شادی ہے، سب رشتے دار اکٹھے ہو چکے ہیں، کل لاہور سے خالہ بھی آ جائیں گی تو ماموں نے سوچا مجھے بھی آ کر لے جائیں۔
پھر تم گئی نہیں؟ بابا جان نے منع کر دیا کہ جا کے رہنے کی کیا ضرورت ہے، شادی میں بھجوا دیں گے۔ اس میں بھلا ضرورت کا کیا چکر ہے؟ تمہارے سب کزنز آئے ہوں گے، ان کے ساتھ تھوڑا انجوائے کر لیتی۔ اور یہ آفاق بھی تمہارا کزن ہی ہے نا؟ انہوں نے پوچھا۔ منیر ماموں کے بڑے بیٹے ہیں اور ان نے اس دن کارڈ دینے بھی تو آئے تھے۔ پھر تو تمہیں ضرور جانا چاہیے، تمہارے دو دو کزنز کی شادی ہے۔ مگر بابا جان نے منع کیا ہے۔ اس نے سر جھکا کر ہلکے سے کہا، تم جانا چاہتی ہو؟ وہ جھک کر اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ اس نے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ کچھ دیر اس کی جھکی پلکوں کو دیکھ کر انہوں نے اس پر سے نظر ہٹا لی۔ اب وہ دراز میں رول کیے ہوئے چارٹس نکال رہے تھے۔ پھر ایک چارٹ کھول کر انہوں نے ملیحہ کے آگے رکھا۔ یہ دیکھو، یہ گارمنٹس فیکٹری کا نقشہ ہے۔ ادھر پروڈکشن ہے، یہ سپروائزر کا آفس، اور اس طرف آگے جا کر ورکرز کے کوارٹرز ہیں۔ وہ نقشے پر کئی جگہ انگلی سے نشاندہی کرتے جا رہے تھے۔ کیسا لگا؟ اچھا ہے، وہ نقشے کو دیکھتے ہوئے مختصر بولی۔ نور الہدیٰ نے باقی کے دو چارٹس بھی کھول کر پہلے سے کھلے چارٹس پر برابر برابر رکھ دیے۔ اور یہ دونوں آفس کی بلڈنگ کے نقشے ہیں۔ دو آفس بنوائیں گے؟ اس کے پوچھنے پر نور الہدیٰ مسکرا دیا۔ نہیں، آفس تو ایک ہی ہوگا۔ یہ نقشے دو الگ انجینئرز نے بنائے ہیں اور یہ دونوں ہی اتنے اچھے ہیں کہ میں کسی ایک کا انتخاب کرتے ہوئے کنفیوز ہو رہا ہوں۔ ذرا تم بتاؤ ان میں سے کون سا نقشہ زیادہ بہتر ہے؟ ان کی بات پر ملیحہ گڑبڑا گئی۔ میں کیسے بتا سکتی ہوں؟ تم پینٹر ہو اور مجھ سے بہتر ان نقشوں کو سمجھ سکتی ہو۔ مگر پینٹنگ اور آرکیٹیکچر میں فرق ہوتا ہے ہادی بھائی۔ سینٹی میٹر ناپ کر کھینچی گئی لائنوں کو سمجھنا میرے لیے آسان نہیں۔ اس نے اب بھی گریز کیا تو نور الہدیٰ کو چڑ سے کہ ایک ذرا سی رائے ہی تو دینی ہے ملیحہ، اور تم اس قدر ہچکچا رہی ہو۔ اور اس نے بھی تو کہا تھا آپ کو تو رائے کا اظہار بھی مشکل ہی لگتا ہے۔ اچانک وجدان کا جملہ سماعتوں میں باز گشت کرنے لگا۔ ملیحہ نے دھیرے سے اقرار کر لیا، ہاں، کیونکہ کبھی کسی نے میری رائے پوچھی ہی نہیں۔ نور الہدیٰ نے پل بھر کو اسے دیکھا، پھر اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا۔ اب میں جو پوچھ رہا ہوں۔ کچھ پل یوں ہی خاموشی کی نظر ہو گئے، پھر ملیحہ نے ان کے چہرے سے نظر ہٹا کر نقشوں کو دیکھا اور کچھ دیر غور کرنے کے بعد ایک نقشہ ان کی طرف کیا۔ نور الہدیٰ نے اس نقشے کو دیکھا اور توصیفی انداز میں کہا، اور تم کہتی ہو تمہیں سینٹی میٹر ناپ کر کھینچی گئی لائنوں کی سمجھ نہیں؟ وہ ان کی بات کو انسنی کرتے ہوئے پوچھنے لگی، آپ نے یہ نقشے ابھی اپروو نہیں کروائے؟ تم سے پروف کروائے بغیر میں انہیں اپروول کے لیے کیسے بھیج سکتا تھا؟ چارٹ کو رول کر کے ربر بینڈ چڑھاتے وہ سرسری سے انداز میں بول رہے تھے۔ ملیحہ نے ان کی طرف دیکھا اور بس دیکھ کر رہ گئی۔